بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ، اور آج وہی ہوا جس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ آج وہی میسج آیا جس کا ایک سال سے جو ہے وہ مجھ سمیت پاکستان کے تمام اداروں کو، پاکستان کی عوام کو، دنیا کو یہ انتظار تھا کہ آخر یہ میسج، آخر یہ بیان، آخر یہ رد عمل کب آئے گا۔ گزشتہ ایک سال سے جو چیزیں چل رہی تھیں اس سے یہ لگ رہا تھا کہ جو ہے وہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، ان الزامات کا رخ جو ہے وہ کس طرف ہے، اور پاک فوج اور عوام کے درمیان ڈویژن پیدا کرنے کی جو سازشیں ہو رہی ہیں اس کا مقصد کیا ہے۔ لیکن تمام تر وسائل ہونے کے باوجود، تمام تر طاقت ہونے کے باوجود، تمام تر قانونی آپشنز ہونے کے باوجود ایک سال سے پاک فوج کا یہ جواب، یہ رد عمل نہیں آ رہا تھا۔ لیکن آج بالآخر یہ رد عمل آ گیا۔ میری مراد آج ISPR کی طرف سے جاری کیے جانے والے اس بیان سے ہے جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے ان تمام تر الزامات کو مسترد کیا گیا ہے، ان تمام تر الزامات کو پروپیگنڈا قرار دیا گیا ہے، ان تمام تر الزامات کو ناقابل فراموش، ناقابل جو ہے وہ قبول قرار دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ثبوت ہیں، اگر کوئی شواہد ہیں تو انہیں جو ہے وہ ان کے پاس قانونی راستے موجود ہیں، وہ شواہد سامنے لے کے آئیں۔ یہ کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہانی اس وقت سے شروع ہوتی ہے ناظرین جب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب، جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، اور ان کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی اور جب انہیں حکومت سے نکالا گیا ایک سیاسی عمل کے ذریعے، اس وقت سے کبھی سائفر لہرایا گیا اور پھر بعد میں کہا گیا کہ یہ نہیں، یہ تو امریکہ کی سازش نہیں تھی۔ پہلے بیانیہ گھڑا گیا کہ یہ امریکہ کی سازش ہے، پھر بیان آیا کہ نہیں، مجھے تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ جنرل باجوہ کی سازش ہے۔ جنرل باجوہ جن کے کہنے پہ جو ہے عمران خان اٹھتے تھے، جن کے کہنے پر عمران خان صاحب بیٹھتے تھے، جن کے کہنے پر جو ہے عمران خان صاحب چلتے تھے، ان پر الزام لگا۔ جو ہے وہ پھر جنرل فیض کا نام آیا، جنرل باجوہ کی چیزیں سامنے آئیں، جنرل باجوہ سے کے متعلق الزام تراشی کی گئی، انہیں جو ہے وہ تمام تر صورتحال کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ کبھی ایک ماہ پہلے بیانیہ کچھ اور ہوتا ہے، پھر دوسرے ماہ بیانیہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن وجہ ایک ہی تھی، نقطہ ایک ہی تھا کہ پاکستان کے سپہ سالار، مسلح پاک فوج کے سپہ سالار جو ہے وہ انٹروین کیوں نہیں کر رہے، ایک حکومت کو گرا کے، اور مجھے جو ہے وزیر اعظم کیوں نہیں بنایا جا رہا۔ نقطہ صرف یہی تھا کہ بار بار اپنے ٹویٹس میں جو ٹرولنگ جاری تھی، بار بار یہی نقطہ دہرایا جا رہا تھا کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب جو ہے وہ انٹروین کیوں نہیں کر رہے، جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو لانے کے لیے، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے جو ہے وہ اپنا رول پلے کیوں نہیں کر رہے۔ یہ الزام تراشی، یہ ٹرولنگ آج سے نہیں، ایک سال ہو گیا تھا، اور اس ٹرولنگ میں، اس پروپیگنڈے میں جو ہے وہ سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ پاکستانی فوج کو، پاکستانی سب سے بڑی انٹیلیجنس ادارے ISI کو اور ان کے افسران کو اتنا ملائن کر دیا جائے، اتنا جو ہے وہ ان پر الزام تراشی کر دی جائے کہ ان کے اور عوام کے درمیان جو ہے رابطے بڑھ جائیں، ان کے اور عوام کے درمیان خلیج جو ہے وہ پیدا کر دی جائے، کیونکہ فوج جو ہے ہمیشہ اپنی عوام کے سر پر لڑتی ہے، اپنی عوام کی بیک پہ جو ہے وہ لڑتی ہے، ان کے حوصلے جو ہے ان کی عوام بڑھاتی ہے۔ تو اگر عوام ہی کسی فوج کے خلاف ہو جائے، اگر عوام اور فوج کے درمیان کشیدگی پیدا کر دی جائے، تو پھر یہ پروپیگنڈا کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جو باقی دشمن ملک ہیں وہ سازشیں کیا کرتے ہیں کسی ملک کے خلاف۔ اگر انہوں نے پاکستان کے خلاف سازش کرنی ہے تو وہ کیا کریں گے، وہ جو ہے کسی فوج کا، اس کی عوام کے سامنے امیج اتنا خراب کر دیں گے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی جنگ ہو تو فوج اور عوام میں ڈویژن پیدا ہو جائے، عوام جو ہے فوج کا ساتھ نہ دے۔ تو آج جو بیان سامنے آیا، اس بیان سے متعلق بار بار کویسچن کیے جا رہے تھے، DG ISPR کی پریس کانفرنس میں بھی کویسچن کیے جاتے رہے، اور بار بار جو غیر رسمی ملاقاتیں ہوتی ہیں ان میں بھی جو ہے پوچھا جا رہا تھا کہ پاک فوج، انٹیلیجنس ادارے اپنا
رد عمل کیوں نہیں دے رہے؟ تو آج جو رد عمل سامنے آیا ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے، اس میں یہ واضح کہا کہ میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ آئی ایس پی آر کا رد عمل آیا کیا ہے۔ اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے پاک فوج کے حدر سروس افسر پر سنگین الزامات کے بعد افواج پاکستان کا جو رد عمل آیا ہے، ترجمان پاک فوج نے عمران خان کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے عمران خان کے ان الزامات کو قانونی طریقہ سے ثابت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ آپشن انہوں نے دی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی شواہد ہیں، تو آپ کے پاس قانونی آپشن موجود ہے۔ پھر یہ کہا گیا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی ان کا آئی ایس پی آر کے جو بیان جاری کیا اس میں عمران خان کا نام نہیں ہے، لیکن ہم نام لے رہے ہیں، اس لیے نام لے رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ الزام کون لگا رہے تھے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ الزام تراشی کہاں سے ہو رہی تھی۔ تو جو بیان سامنے آیا اس میں کہا گیا کہ پاک آرمی کے سینئر افسران کے خلاف ہردہ سرائی جو ہے وہ اب ناقابل قبول ہے، اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جو ہے وہ بغیر کسی ثبوت کے ایک حدر سروس جنرل کون ہے، آئی ایس آئی کے میجر جنرل جو ہیں وہ ڈی جی سی ہیں، جو جن پر الزام لگایا گیا تھا، جن پر الزام تراشی کی جا رہی تھی۔ جنرل فیصل نصیر جو ہے وہ نشانہ بن رہے تھے بار بار عمران خان صاحب کا، اور ان کی توپوں کا رخ جو ہے وہ جنرل فیصل کی طرف تھا، اور بار بار جو ہے کبھی جو ہے لانگ مارچ کا جو اٹیک ہے اس کو بنیاد بنا کر، کبھی جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس میں پیشی کے دوران جو چیزیں سامنے آئیں، جو ہنگامہ رائی ہوئی، جو لاٹھی چارج ہوا، جو پتھراؤ کیا گیا پولیس پر، اس کو بنیاد بنا کر جو ہے الزام تراشی کی گئی۔ اور اپنی ٹویٹس میں اگر آپ دیکھیں تحریک انصاف کی ٹویٹس یا تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی ٹویٹس، اس میں بار بار جو ہے انہیں ان پر الزام تراشی کر کے انہیں ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ کس طرح جو ہے وہ ملوث ہیں عمران خان صاحب پر حملے پہ اور انہیں قتل کرانے کی سازش میں ملوث ہیں۔ تو آج یہ واضح کر دیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اشتعال انگیزی اور سنسنی خیزی جو ہے پروپیگنڈے کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم متعلقہ سیاسی رہنما سے مطالبہ کرتے ہیں، یہ آئی ایس پی آر نے کہا ہے، انہوں نے اس میں عمران خان کا نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے کہا یہ کہ ہم متعلقہ سیاسی رہنما سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ قانونی راستے کا سہارا لیں اور جھوٹے الزامات لگانا بند کر دیں۔ ادارے نے یہ واضح طور پر جھوٹے اور غلط بیانات اور پروپیگنڈا کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا بھی جو ہے وہ عندیہ دیا، اور یہ کہا ہے کہ ہم اس پر قانونی کارروائی کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ بیان ہے ناظرین، اور یہ بیان اس بیان سے متعلق کئی بار پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے کہ پاک فوج جو ہے وہ کیوں خاموش ہے، آئی ایس آئی کے حدر سروس جنرل جو ہے وہ کیوں خاموش ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں بیٹھ کر یہ چیزیں کلیئر کی تھیں کچھ عرصہ پہلے، اور یہ کہا تھا کہ جو چیزیں خان صاحب چاہ رہے ہیں اس طرح جو ہے پاک فوج اس میں اپنا رول پلے نہیں کرے گی، سیاسی عمل میں بالکل ساتھ نہیں دیا جائے گا۔ خان صاحب جو ہے وہ بند کمرے میں ہونے والی ملاقاتوں میں کچھ اور ہوتے ہیں، اور جب باہر نکلتے ہیں تو پھر کچھ اور ان کا رویہ ہوتا ہے اور کچھ اور بیانات جو ہے ان کے سامنے آتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، جیسے آپ کے علم میں ہے کہ کئی ایسے لوگ پکڑے گئے، کئی ایسے لوگ جو ہے وہ سامنے آئے جن کے فیک اکاؤنٹ ٹریس کیے گئے ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر، اور مختلف طریقوں سے جو ہے وہ فوج کے خلاف، آئی ایس آئی کے خلاف ہردہ سرائی کی جا رہی تھی، اور ان پر مختلف قسم کے الزامات لگائے جا رہے تھے۔ لیکن جب وہ پکڑے گئے تو انہوں نے واضح طور پر جو ہے وہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا نام لیا، تحریک انصاف سے اپنا تعلق ظاہر کیا، اور اپنے ویڈیو بیان میں یہ چیزیں آن ریکارڈ کہیں کہ واقعی ہم جو ہے وہ تحریک انصاف کے کہنے پر یہ ساری ٹرولنگ کر رہے تھے اور یہ سارے الزامات لگا رہے تھے۔ اب جب کہ یہ رد عمل سامنے آ گیا، اور یہ جنگ امن والی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی ادارے کو، کسی شخصیت کو جو ہے وہ اتنا مجبور کر دیں، ان پر بار بار الزامات لگا کر اتنا مجبور کر دیں کہ وہ بولنے پر مجبور ہو جائے۔ تو آج جو بیان سامنے آیا ہے، جو موقف سامنے آیا ہے آئی ایس پی آر کا، اس سے لگتا یہ ہے کہ ادارے نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ
اگر کوئی یہ الزام تراشی بند نہ ہوئی، اگر یہ پروپیگنڈا بند نہ ہوا، تو پھر ان کے پاس بھی قانونی آپشن موجود ہیں اور وہ قانونی آپشن جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جو چیزیں چل رہی ہیں، پاک فوج اور عوام کا جو تعلق ہے اس کو مضبوط بنانے کے لیے جو ہے وہ کوششیں ہر دور میں کی جاتی رہیں۔ پاک فوج خود جو ہے وہ عوام کے ساتھ گھل مل کے مختلف علاقوں میں، جیسے وزیرستان کا علاقہ ہے، جیسے بلوچستان کا علاقہ ہے، جیسے کے پی کا علاقہ ہے، اور جی بی سے لے کے کشمیر تک جو ہے، جہاں جہاں بھی ہم نے وزٹ کیے اور ہم نے جا کے دیکھا کہ وہاں کی لوکل عوام کے ساتھ، وہاں کی لوکل عوام کی ترقی کے لیے، علاقے کی ترقی کے لیے، وہاں پر تعلیم کے لیے، صحت کے لیے، سیکورٹی کے لیے جو ہے وہ پاک فوج کے جوان، سیکورٹی اداروں کے جوان کس طرح اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں ٹویٹر پر، اگر ہم دیکھتے ہیں پروپیگنڈا سیل پر، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے پاک فوج اور عوام کے درمیان ایک جو ہے وہ بہت بڑی خلیج ہے اور بہت بڑا جو ہے وہ گیپ ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ لیکن جب بھی کوشش کی گئی ماضی میں بھی اور اب بھی جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ عوام اور فوج کے درمیان جو تعلق ہے اس کو نہ تو ختم کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاک فوج کے جو جوان ہیں نیچرلی ان کا تعلق عوام سے ہے، ان کی روٹس ہیں ملک کے اندر، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، ان کے خاندان سے جڑے ہوئے لوگ جو ہے وہ پاک فوج سے جڑے ہوئے ہیں، تو یہ تعلق ختم ہو نہیں سکتا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ آج اس بیان کے بعد ہم نے جو ٹویٹر پر دیکھا، ہم نے جو سوشل میڈیا پر دیکھا کہ کافی لوگ جو ہے جو بڑے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے یا انٹیلیجنس اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، ان کو تھوڑی سی سمجھ آ گئی ہے، تھوڑی سی انہیں ادراک ہو گیا ہے کہ نہیں، ہم غلط کام کر رہے تھے، ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں اس کا اثر کس حد تک جو ہے وہ جاتا ہے، اور کیا تحریک انصاف کے چیئرمین جو کہ سابق وزیر اعظم بھی ہیں، انہیں بھی کوئی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے اور وہ اپنی جو ہے بیان بازی، اپنی جو چیزیں ہیں وہ ختم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔